السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اور آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، فرما دیجئے روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور تمہیں اس کے بارے میں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ روح کا تعلق عالم امر سے ہے، یعنی یہ مادی دنیا سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے تخلیق شدہ ایک لطیف حقیقت ہے۔ اس کا اصلی مقام عالم ارواح ہے، اور دنیاوی زندگی محض ایک عارضی قیام ہے۔ حدیث مبارکہ میں موت کو نیند کا بھائی یا بہن کہا گیا ہے، یعنی جیسے نیند میں روح ایک دوسرے عالم میں چلی جاتی ہے، اسی طرح موت کے بعد بھی روح کا ایک نئی دنیا سے سامنا ہوتا ہے۔ صوفیاء کرام بیان کرتے ہیں کہ موت کے وقت روح پر انوار و تجلیات کا ظہور ہوتا ہے، اور اس کی کیفیت کا دار و مدار اس کے اعمال پر ہوتا ہے۔ نیک روح کو ملک الموت نہایت خوبصورت شکل میں نظر آتے ہیں، جبکہ بد روح کے لیے یہ منظر نہایت خوفناک ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جب مومن کی روح نکلتی ہے تو وہ مشک و عنبر کی خوشبو کی مانند ہوتی ہے، اور جب کافر کی روح نکلتی ہے تو وہ سڑی ہوئی بدبو کی طرح ہوتی ہے۔ موت کے بعد روح عالم برزخ میں چلی جاتی ہے، جہاں سے اسے اس کے اعمال کے مطابق راحت یا عذاب دیا جاتا ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ برزخ میں روح جسمانی قید سے آزاد ہو جاتی ہے اور اس کی وسعت بڑھ جاتی ہے۔ بعض اہل تصوف نے مشاہدہ کیا کہ نیک روحوں کو جنتی باغات میں جگہ دی جاتی ہے، جبکہ بد روحیں قید و عذاب میں مبتلا رہتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تصوف کے مطابق قیامت کے دن تمام ارواح کو دوبارہ جسمانی طور پر زندہ کیا جائے گا، لیکن اس وقت ان کا جسم لطیف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جب سور پھونکا جائے گا تو سب مر جائیں گے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ چاہے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو وہ فوراً کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ صوفیاء کرام کہتے ہیں، قیامت کے دن روح اپنی اصل حقیقت میں واپس آئے گی، اور اس کی حقیقت کا مکمل ادراک اسی دن ہوگا۔ صوفیانہ تعلیمات میں یہ بات واضح ہے کہ آخرت کی زندگی ہی اصل کی زندگی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، یعنی مومن کی اصل خوشی اور آزادی آخرت میں ہوگی، جبکہ کافر کے لیے دنیاوی نعمتیں بھی حقیقت میں دھوکہ ہیں۔ ہمارے آج کے موضوع کا خلاصہ یہ ہے، تصوف کے مطابق روح کی زندگی کے بعد کا سفر کئی مراحل پر مشتمل ہوتا ہے۔ روح پہلے جس مرحلے سے گزرتی ہے وہ ہے موت، یعنی روح کا جسم سے جدا ہونا۔ دوسرا مرحلہ ہے برزخ، یعنی قبر کی زندگی۔ تیسرا مرحلہ ہے قیامت، یعنی دوبارہ زندہ ہونا۔ چوتھا مرحلہ ہے آخرت، یعنی جنت یا جہنم میں داخل ہونا۔ صوفیہ کرام کا کہنا ہے کہ اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے، اور جو شخص دنیا میں اپنی روح کو اللہ تعالیٰ کی معرفت سے آشنا کر لیتا ہے، اس کے لیے موت ایک تکلیف دہ تجربہ نہیں ہوتی، بلکہ یہ اس کے لیے وصال الہی کا دروازہ بن جاتی ہے۔ یہی وہ تصوف کی حقیقت ہے جو روح کے سفر کو واضح کرتی ہے۔